जनाब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और जनाब अली अहमद कुर्द साबका सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और मेरे वकला भाइयों साबका सदूर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, बलूचिस्तान, मैं आप सबका ममनून हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पर सब तशरीफ़ लाए। ये हकीकत में एक नेशनल कन्वेंशन है जिसमें कि सारे सूबों की और मरकज़ की नुमाइंदगी मौजूद है। लिहाजा आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने पाकिस्तान में जो आइन पर हमला हो रहा है, जो अदलिया पर हमला होने जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए इस कन्वेंशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जिस बात का मैं आपके सामने अली अहमद कुर्द साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, कल मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ज़रूर आएंगे। आप सिंबल हैं वकला की तहरीक का। उस वक्त तक फ़्लाइट इस्लामाबाद की जा चुकी थी। मैंने कहा आप मेहरबानी करें, कराची की फ़्लाइट है तो वो लेकर आप लाहौर पहुँचे। मैं इनका ममनून हूँ कि इन्होंने वाया कराची तशरीफ़ लाए हैं और कराची से जो हमारे भाई आए हैं, बिलखसूस बलूचिस्तान से उनके हाई कोर्ट बार के सदर, उनके बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और हमारे आने वाले सुप्रीम कोर्ट बार के उम्मीदवार जनाब मुनीर काकड़, आप सब का मैं ममनून हूँ कि आपने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। इसी तरह मैं ममनून हूँ जनाब सदर पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने अनाउंस किया कि वो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट कदम इस तहरीक का वो पेशावर में होगा, पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेमिसेस में। तो अब मैं मुख्तसरन चंद बातें करके मैं आपसे इजाज़त लूँगा, बहुत वक्त हो चुका है। पहली बात तो ये है कि हम वकला का फ़र्ज़ है कि हम आइन के साथ खड़े रहें और उसके बुनियादी स्ट्रक्चर और उसकी इंडिपेंडेंस के लिए खड़े रहें। और बुनियादी स्ट्रक्चर क्या है? बुनियादी स्ट्रक्चर है आज़ाद अदलिया, पार्लिमानी निज़ाम, फेडरल सिस्टम और सूबाई खुदमुख्तारी। हम इसके साथ खड़े हैं। दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के नाम पर इस मौजूदा हुकूमत ने अदलिया पर शब मारने की कोशिश की है, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और इस पैकेज को जिसको खुफिया रखा गया, दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलेगी कि कभी आइनी अमेंडमेंट के पैकेज खुफिया रखे जाते हैं। वो तो कौम की अमानत होती है, सारी कौम के सामने लाना होता है ताकि उस पर ना सिर्फ पार्लियामेंट में बहस हो बल्कि उसमें सारे मुल्क के अंदर अवाम में, बिलखसूस वकला में बहस होनी चाहिए। इनकी बदनीयती थी, इसलिए इन्होंने खुफिया रखा और जब वो खुफिया ख़त्म हुआ, लोगों के सामने आया तो उनकी बदनीयती वाज़ेह हो गई। मैं एक वाक़या बताता चलूँ क्यों ये अदलिया के पीछे पड़े हुए हैं। उस दिन यूसुफ गिलानी साहब ने सेनेट में कहा कि जब 18वीं तरमीम आई थी 2010 में, तो हम बहुत खुश थे, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, कि हमने सही माने में इस मुल्क में सूबाई खुदमुख्तारी आइन की सरबुलंदी के लिए एक आइनी तरमीम मंजूर की जो कि काबिल तहसीन बात थी। लेकिन कहते हैं कि मुझे किसी ने आके कहा कि भाई खुश ना हो, अगर अदलिया मजबूत होगी तो तुम्हें भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और बाद में नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो इसलिए इनको पर्सनल ग्रीवेंस है अदलिया के साथ। ये अदलिया को बर्बाद करने के लिए इसी तुले हुए हैं कि इस अदलिया ने हमें डिस्क्वालीफाई किया था। ये असल वजह है, इनकी ज़ाती रंजिश है, चाहे वो यूसुफ गिलानी है, चाहे इसमें नून लीग के लोग हैं। वो कहते हैं हम हुकूमत करेंगे चाहे आइन को बर्बाद कर दिया जाए। असल में ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ पपेट्स हैं।
یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلنے والے پپٹس ہیں. ان کو تو آئینی پیکج بھی نہیں دکھایا گیا تھا. ان کا جو وزیر قانون پھرتا ہے وہ کہتا تھا کہ ابھی دکھائیں گے. اس نے تو خود نہیں دیکھا تھا، نہ وزیر اعظم جو کہتا اپنے آپ کو اس نے کبھی دیکھا تھا. اس سے بڑی ہیوملیشن کیا ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر قانون کو نہ پتہ ہو کہ ہم کیا قانون سازی اور آئین سازی کرنے لگے ہیں. اس کے بعد میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی کیا حیثیت ہوتی ہے. سپریم کورٹ ہی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہے، فیڈریشن کی کورٹ ہوتی ہے اور آئین کی سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے. اسی کو ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کریں. اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بن سکتی، کہیں پر نہیں بنتی. یہ بات حیدر امام رضوی نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کی. یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ وہاں بنائی جاتی ہے جہاں متوازی نظام ہوتے ہیں، جیسے جرمنی، جیسے فرانس، جیسے اٹلی، سوئٹزرلینڈ. ان کے ہاں یونیفائڈ انٹیگریٹڈ لیگل سسٹم نہیں ہے. ان کے ہاں 5-6 متوازی نظام ہیں. ان کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو کہیں ایسی جگہ جہاں پر ایک ہی پیرامڈ ہو نیچے سے لے کے اوپر تک. وہاں کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ نہیں بنائی جاتی. آپ نے بالکل صحیح کہا. آپ نے ہندوستان میں دیکھی ہے کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ؟ بنگلہ دیش میں دیکھی ہے، انگلینڈ میں دیکھی ہے، آسٹریلیا میں دیکھی ہے، کینیڈا میں دیکھی ہے، نیوزی لینڈ میں دیکھی ہے، یا کہیں ملائیشیا کہیں دیکھی ہو؟ نہیں بنتی. یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں کہ ان کو قانون اور آئین کا پتہ نہیں ہے. ان کو خود نہیں پتہ جو یہ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت کی ضرورت ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو تباہ کرنا ہے. انہوں نے ہائی کورٹس کو بے وجہ کر دینا ہے، اور اس لیے یہ ساری کوشش ہو رہی. ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ ساری کوشش ان کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے. لہذا ہم کسی ایسی عدالت جس کا نام وفاقی اپیلٹ یا وفاقی آئینی عدالت ہوگی اس کو ماننے کو تیار نہیں. میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی کہا. آپ نے اگر کوئی متبادل یا متوازی عدالت بنائی سپریم کورٹ کے تو ہم وکلا سب سے پہلے اس کے رستے میں کھڑے ہوں گے. آپ کو ہماری لاشوں میں سے گزر کے جا کے بنانی پڑے گی. حامد خان قدم بڑھاؤ، حامد خان قدم بڑھاؤ. اس لیے آؤ ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ. تو ہم ہر طرح سے آپ کے ان مذموم عزائم کی مخالفت کریں گے، اور ہم آپ کو عدالتی نظام کو تباہ و برباد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. کوئی پیکج نہیں ہوگا. یہ پیکج اپنے گھروں کو لے جاؤ، ہم اس پیکج کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے. یہ جو ڈرامہ کل رچایا گیا جن میں کمپرومائز قسم کے نمائندگان تھے، جنہوں ساتھ کوئی کمیٹی بنائی ہے، 7 دن کے بعد یہ نائک صاحب لیں گے کوئی رپورٹ جس میں کہیں گے کہ وکلا تو سارے نمائندگان ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے جاؤ بھائی بناؤ کانسٹیٹیوشنل کورٹ. یہ جھوٹ پہ مبنی کوئی نہ کوئی چال چلنے والے ہیں. نائک صاحب سمجھ لیں یہ نہیں ہم کرنے دیں گے. تم بھول جاؤ کہ تم سپریم کورٹ کا جنازہ نکال سکتے ہو. نہیں نکالنے دیں گے. ہم سپریم کورٹ پر کسی قسم کا حملہ برداشت نہیں کریں گے. اس کا اس نتیجے میں آپ بھگتو گے. اسی طرح ہائی کورٹس کو ہم بے وقت نہیں ہونے دیں گے کہ آپ ایک ہائی کورٹ سے اٹھا کے دوسرے ہائی کورٹ ٹرانسفر کر دو. کیا یہ جج تحصیلدار ہیں جن کو تم ٹرانسفر کرنا چاہتے ہو؟ کسی ہائی کورٹ کے جج کو آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ اپنی ہی کورٹ میں رہے گا، اس کو اپنی کورٹ سے اس کی مرضی کے بغیر کہیں نہیں بھیجا جائے گا. اور اس لیے 5 ہائی کورٹس آئینی عدالتیں ہیں،
اور ان آئینی عدالتوں کا آرٹیکل 199 کی جورسڈکشن کو ہم پوری طرح سے گارڈ کریں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ سارے پاکستان میں جو تحریک آج آغاز ہوا ہے اس کا نیکسٹ سٹیپ انشاءاللہ تعالیٰ پشاور میں ہوگا۔ آپ کے سامنے ابھی صدر پشاور ہائی کورٹ بار فدا گل صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگلا کنونشن پشاور میں پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے تحت ہوگا۔ ہم انشاءاللہ جلد آپ کو انفارم کریں گے ان سے ایگزیکٹ ڈیٹ لے کر، اور پھر اس کے بعد ہم کراچی کے دوستوں سے ریکویسٹ کریں گے، ہم نیکسٹ کنونشن جو ہے وہ کراچی میں کریں گے اور اس کے بعد کوئٹہ میں۔ یہ بھول جائیں کہ یہ صوبائی خود مختاری کو کبھی ختم کر سکتے ہیں یا ختم کرنے دیں گے، اس لیے یہ آپ سب کے سامنے آپ کو ریکویسٹ ہے کہ آپ سب کو اب کھڑے ہونا پڑے گا اپنی عدالتوں کو بچانے کے لیے، آئین کو بچانے کے لیے، آئینی عدالتوں کو بچانے کے لیے، اور کسی جعلی عدالت، کسی نام سے متوازی عدالت ہمیں قبول نہیں ہے، نہ ہم اسے بننے دیں گے، نہ ہم اسے چلنے دیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ریلی